حدیث نمبر 968 حدثنا الحسن بن الصباح البزار وحدثنا مبشر بن اسماعیل الحلبی عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابی بن عمر عن عائشہ قالت ما اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألت ابا زرعة عن هذا الحديث قلت له من عبد الرحمن بن العلاء قال هو العلاء بن اللجلاج وانما اعرفه من هذا الوجه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے وقت جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، چونکہ آپ کا مرتبہ بھی بڑا ہے تو آپ کی آزمائش بھی سخت ہے، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وصال باکمال کے وقت جو سختی میں نے دیکھی ہے اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ یعنی موت یہ آسان نہیں ہے، جان کنی کی جو تکلیف ہوتی ہے روح کے قبض کیے جانے کے وقت، یہ برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ عبد الرحمن بن العلاء کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ علاء بن لجلاج ہیں۔ میں اس حدیث کو صرف اسی سند سے پہچانتا ہوں۔ بہرحال جو مومن ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، تو اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور اس طرح اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 969۔ عائشہ ایک حدیث شریف تو ابھی اس سے پہلے کی جو حدیث شریف گزری ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کب جا کر ملوں، تو اس کی محبت میں اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پھر بعد والی حدیث میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ خطرناک جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اب اس میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ عبادتوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی لیکن امت پر فرض نہیں ہے، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا گیا ہے، اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا اگر مجھے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو اسی طرح چھوڑ دیتا، پرندے کھا لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں بندہ جس قدر ذلیل و رسوا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ ایک چیز رہ گئی تھی، صفیہ رضی اللہ عنہ کہیں نوحہ نہ کریں، یعنی کہیں رونے میں اور جزا فضا میں کہیں وہ زیادتی نہ کریں اور اپنے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکیں، برداشت نہ کر سکیں، اسی لیے میں چھوڑ دے رہا ہوں، ورنہ اللہ کی راہ میں بندہ جس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جیسا ذلت اور رسوائی کا سلوک کیا جاتا ہے اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ ایک چیز جو کمی رہ گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ بھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جب تن سے جدا کیا گیا، آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو آپ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا اور ہوائیں چل رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی آپ کے جسم اقدس پر۔ تو بیان کرنے والے کہتے ہیں جو جسم مبارک کو جنہوں نے دیکھا تھا کہ وہ مقدس جسم ہے، ہوائیں چل رہی ہے اور ان پر مٹی اڑ رہی ہے، گرد و غبار میں وہ آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ عام شہداء جو گزرے ہیں مراحل سے، مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی مختلف قسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کسی کو صرف جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی، کسی کے مال کی کسی کو دھمکی دی گئی۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر یہ تمام آزمائشیں جمع ہو گئی۔ ایک طرف جان کا ڈر ہے، پھر اہل و عیال بھی ساتھ میں ہیں،
اور اصحاب اور رفقا بھی ساتھ میں ہے، خوف بھی ہے بیعت نہ کرنے پر قتل کر دیا جائے گا، جان کا بھی خوف ہے، مال کا بھی خوف ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ساتھ میں۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی اسی میدان میں، جبکہ آپ صرف 6 مہینے کے تھے۔ تو بہرحال ثمرات سے مراد اولاد ہے، اولاد کی بھی شہادت ہوئی، اور سب جتنے رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، سب جام شہادت نوش کیے۔ تو بہرحال جس کا درجہ جس قدر بلند ہوتا ہے، جس قدر جن کے مراتب بلند ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی ویسی ہی سخت ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں اور خواہشات سے دور رہو، اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں وہ صبر کرنے والوں کے لیے، متقی پرہیزگار بندوں کے لیے ہے۔ تو اس میں بھی امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ موت کے وقت جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، تمام گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو امت تو گناہگار ہے، سب متقی پرہیزگار نہیں ہوتے، سب صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ستھرے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود جب آپ کے وصال باکمال کا وقت آتا ہے تو آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، شکوے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی درخواست اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر بندہ جو کہتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے روکا گیا ہے۔ دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، پیشانی پر اس کے پسینہ بہتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، صرف امت کو اس میں یہ درس دینا ہے۔ بہت سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے اس لیے انجام دیے تاکہ امت کو تعلیم دی جائے، امت کو درس دیا جائے، سبق دیا جائے اور امت کے اخلاق کی تکمیل کی جائے۔ مفتی صاحب، بعض مفسرین، محدثین اور قدیم جو علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، جی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال مبارک کے وقت آپ کی وہ جو تکلیف تھی وہ اختیاری تھی، کہ آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میری قیامت تک جو آنے والی امت ہے، جی، تو میری امت کو جو تکلیف ہونے والی ہے وہ پوری تکلیف جو ہے مجھ پر ڈالوں، جی، تاکہ میں تکلیف جو ہے میری امت کی پوری تکلیف میں لے لوں۔ جی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت، جی، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جی، جو آپ کو تکلیف ہوئی وہ اختیاری تکلیف ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، تاکہ آنے والی امت کو انتقال کے وقت اتنی زیادہ تکلیف نہ ہے۔ جی، تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت، شفقت اور بے انتہا محبت جو ہے ظاہر ہوتی ہے سے۔ جی، ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے مفتی صاحب اس میں، جیسا کہ آپ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یا خواہ علم دین کی نشر و اشاعت ہو، یا دین کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، یہاں تک کہ اپنی جان ہی قربان کرنے کا کام کیوں نہ ہو، تو جتنا بندہ اللہ کے لیے ذلیل ہوگا، خواہ وہ دنیا والوں کے سامنے ہو یا اللہ عز و جل کے سامنے ہو، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے جتنا زیادہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس کا اتنا ہی مقام اونچا ہوگا، بلند ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ اب جو علماء کرام، جو مبلغین، جو داعی دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، تو اس میں مختلف لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسے کھا گئے ہیں، بلڈنگاں بنا لیے ہیں۔ ہر کوئی ایسے نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو اخلاص والے ہوتے ہیں، بعض جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، وہ لوگ لوگوں کے تانے مینے سن کر دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دین کے کام میں اللہ کے لیے جتنا ذلیل ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ بظاہر لوگوں کے سامنے یہ ذلت اور رسوائی معلوم ہوتی ہے، دنیا والے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں یہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں،
خستہ حالت میں ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، یہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اور ایک بات بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، عام طور پر موجودہ زمانے میں جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، معاشرے میں، سماج میں جو برائیاں اور منکرات پھیل رہے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی برائی اور خرابی ایک غیبت کی ہے اور دوسرے تہمت کی ہے۔ عام طور پر لوگ سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے، نشر کر دے، لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ تو جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو، اس کی تفتیش نہ ہو، ثبوت اور دلائل موجود نہ ہو، اس وقت تک کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تہمت کو اگر کوئی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو شریعت میں اس کی سزا بھی مقرر ہے۔ اسی لیے کسی کے بھی بارے میں اگر کوئی بات معلوم ہو تو صرف سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، توجہ نہیں دینا چاہیے، جب تک کہ اس کا پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سارے لوگ ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں کسی کو بدنام کرنے کے لیے، یا کسی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر سازش کرتے ہیں اور اس کو بدنام کر کے بہرحال دین کے کام میں رخنہ ڈالتے ہیں۔ اور علماء کرام کو بھی، فقہاء کرام کو بھی، جو بھی دین کے اہم منصب پر فائز ہیں، ان کو بھی احتیاط سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پاس مسئول ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جو ذمہ داری قبول کیے تھے اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونا چاہیے، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی تہمت لگاتے ہیں تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم بری ہیں اس تہمت سے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہیے، کیونکہ تہمت لگانے کے بعد اگر ثابت نہ کر سکیں، دلائل موجود نہ ہو، ثبوت اور پروف نہ ہو، تو پھر قیامت کے دن ہم گرفت میں آئیں گے، اللہ کے پاس گناہ گار قرار پائیں گے۔ اسی لیے چاہے وہ دین کا کام انجام دینے والے ہوں، چاہے مدارس کا ہو یا مساجد کا ہو، عام طور پر مساجد کی انتظامی کمیٹیوں پر بھی بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ بہرحال جب تک ثبوت اور پروف نہ ہو اس وقت تک کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس طرح کے تانے دینے سے، طعن و تشنیع کرنے سے، لوگوں کے نشانہ بنانے سے جو دین کے سپاہی ہیں، دین کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتے ہوئے دین کے کام کو جاری رکھنے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت بھی عطا فرمائے گا زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ خود حفاظت بھی فرمائے گا، کیونکہ جنگل میں جا کر رہنے والا شخص اور جو شخص لوگوں کے درمیان رہ کر تکلیف برداشت کرے، دونوں میں فرق ہے۔ غالباً ترمذی شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی مصیبت پر صبر کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو جنگل میں جا کر رہتا ہے، معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے منکرات کے درمیان رہ کر، برائیوں کے درمیان رہ کر، معاشرے میں رہ کر، شریر قسم کے لوگوں کے درمیان رہ کر نیکی پر ثابت قدم رہنا، خیر کے کاموں کو انجام دینا اور ان کے طعن و تشنیع اور ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین کے کام کو انجام دینا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔